بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6104 ہے۔ تو اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ ابن دینار نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ تو اس حدیث کے تناظر کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس مذہب کارڈ کو سیاست کے لیے کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی اپنے جذبات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتی صاحبان، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، وہ اسی کام کے لیے مامور ہیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ مذہب کی کسی بھی بات کی انٹرپریٹیشن کرنا، یا کسی نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے مذہب کے خلاف، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، مفتی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بیان کی تحقیق کرنا، اس کی تفصیل کے اندر جانا، پھر فتویٰ صادر کرنا۔ اور پھر فتویٰ صادر کرنا بھی ظاہر ہے کوئی خالی ایک وربل چیز نہیں ہوتی کہ بس کسی نے کوئی بات کر دی تو انہوں نے فوراً آ کے اس کے خلاف بیان دے دیا، بلکہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، پوری ایک تفصیل ہوتی ہے، پورا ان کا پینل ہوتا ہے، بڑی بحث تمہیز کے بعد جو ہے نا اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بڑی انویسٹیگیشن کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد کسی کے کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے کسی کو اسلام سے خارج کرنا، کسی کو کافر بنانا، لیکن ہمارا یہ پبلک جو ہے یہ اس کا وتیرہ ہو گیا ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا۔ ویسے بھی کسی کے اوپر اس قسم کا الزام، ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی الزام لگانا میں ٹھیک نہیں ہے کہ فلانا ڈیزل ہے، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، ثبوت کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ایکسٹریم ہے وہ ہے کسی کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافر کہہ دینا، کافر بنا دینا، یا مذہبی کارڈ استعمال کرنا کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، اور کوئی ایسا فینیٹک اٹھے، کوئی اس قسم کا بندہ اٹھ کر تو کسی کو کا کام تمام کر دے۔ یہ چیز بہت ڈینجرس ہے، بڑی خطرناک ہے، اور پبلک کے لیے بھی ہے کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ یہ جب تک مفتی حضرات، بڑے مفتی حضرات کی ایسی بات نہ دیں، کوئی فتویٰ نہ دیں، تب تک ایکشن نہ کریں۔ ہاں کوئی واضح، جیسے کسی نے کوئی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی ایسی واضح گستاخی کر دی، تو اس میں تو پھر ہمارے جو مفتی حضرات ہیں کہتے ہیں بھائی کہ اس میں تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ وہ برداشت نہ کرے۔ اور اس کے الحمدللہ بے شمار واقعات ہو چکے ہیں کہ جہاں واضح طور پر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کوئی پبلشر ہے یا کسی نے گستاخی کر دی، تو غازی علم دین کا نام آج بھی روشن ہے، اور قادری کا نام آج بھی لوگ احترام سے لیتے ہیں، بہت بڑا اس کا جنازہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا بندہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی بات کی، تو بے شمار یورپ کے اندر، پاکستان کے اندر، بہت سے ملکوں کے اندر، بھارت میں واقعات ہو چکے ہیں۔ وہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے، وہ تو انسان کے، مسلمان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، وہاں پر تو بالکل ایک جذباتی چیز ہے، برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیز مبہم ہو، جہاں ایک چیز واضح نہ ہو، وہاں پر پبلک جو ہے وہ پھر مفتی حضرات کی طرف رجوع کرے۔ پھر یہ مفتی حضرات کا کام ہے اس کے بارے میں تفصیل بیان کرنا، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے اور کسی جذباتی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنا، کوئی لیڈر مشہور ہو رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہماری سیاست کی وجہ سے، تو اس کو جانا پھر مذہب کے کارڈ استعمال کر کے، جیسے ابھی عمران خان ہیں،
تو ان کے خلاف آپ سیاسی طور پر اگر جنگ نہیں کر سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر یہ نیچ ترین حرکت ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر جو ہے نا کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی گروہ یا سیاسی لوگ اس کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کریں، کبھی کدھر کا، کبھی سعودیہ کے واقعے کا جو ہے نا وہ کارڈ استعمال اپنا کرتے ہیں، کبھی پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی شکست، انسان کی جو ہے نا وہ نالائکی کہہ لیں، انسان کا چھوٹا پن کہہ لیں، تو یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ انسان جو ہے نا جس لائن کے اندر ہو اسی لائن کے اندر مقابلہ کرے، نہیں مقابلہ کر سکتا تو بس اپنی شکست تسلیم کر، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے اس قسم کے حربے استعمال کرنا، کسی کا نقصان ہو گیا تو آپ کا ہو سکتا ہے کچھ فائدہ کسی حد تک آپ کو ہو جائے، لیکن ہمیشہ کا آپ کا نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، اور آخرت میں تو ایسی جواب دہی اس کی آپ کے اوپر لازم ہوگی کہ اور وہاں پر تو کسی قسم کا جو ہے نا ہیلا بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو یہاں چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی عزت کی خاطر، تھوڑا سا سیاسی اس کی خاطر، گین کی خاطر آپ جو ہے نا کسی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے آپ پروپیگنڈے اگر کریں گے تو یہ چیز آپ کو دنیا آخرت دونوں میں نقصان پہنچائے گی۔ اس سے بچنا بڑا ضروری چیز ہے۔ ایک انسان بے گناہ آدمی کا قتل، اگر اس کے اندر ساری انسانیت، یہ میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان ذہرو انسان، اس کے قتل میں اگر ساری انسانیت، مثال کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے قتل میں 7 ارب لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ مرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، تو اس کے اندر اگر 7 ارب کا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے تو یہ 7 کے 7 ارب دوزخ میں جائیں گے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، یہ مذہب کا بڑا انتہائی نازک معاملہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی جائے، پھونک کر قدم رکھا جائے، ہر فیلڈ کے اندر اسی فیلڈ والوں کے حساب سے مقابلہ کیا جائے، اور جو ہے نا مذہب کارڈ کو القصہ مختصر یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کسی کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو کسی اس کی بات کے اوپر، تو اس کے لیے اتنے بڑے ہمارے مدارس موجود ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، اس کام کو ان تک چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں مذہب کو لینا اور مذہب کو استعمال کرنا، مذہبی کارڈ استعمال کرنا، یہ انتہائی ڈینجرس ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور اس کی شدید ترین مذمت کرنی چاہیے۔ علماء کرام کو بھی اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے کہ کسی بھی بندے کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مذہب کو استعمال کرے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے جذباتی مقاصد کے لیے۔ دس از ایبسلیوٹلی ناٹ ٹالریبل ایٹ آل ان دس سوسائٹی۔ تو اس کا انتہائی احتیاط کی جائے۔ السلام علیکم۔